السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، قرآنک اسٹوری پروگرام میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے لائے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کی کہانی اور قصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں کافی اختلاف ہے کہ اس واقعے سے مراد کون ہے، لیکن جو مشہور اور راجح قول کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ آئیے آپ کے سامنے ہم اس واقعے کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں اس بستی کے بارے میں جو بستی الٹ گئی تھی، اپنے چھت کے بل گری پڑی تھی، اور وہاں سے ایک نبی گزرے، ایک شخص گزرے جنہوں نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اللہ تبارک و تعالی ان بستی والوں کو کیسے زندہ کر سکتا ہے جو بستی بالکل پلٹ چکی ہیں، الٹ گئی ہیں، اور وہاں کے لوگ مر گئے ہیں، گل گئے ہیں، سڑ گئے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ فَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ وہ شخص کون ہے؟ عزیر علیہ السلام۔ عزیر علیہ السلام ایک گاؤں سے گزرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گاؤں کو الٹ دیا تھا۔ اب وہاں کے لوگ غرق ہو گئے تھے، ڈوب گئے تھے، مر گئے تھے، سڑ گئے تھے۔ تو عزیر علیہ السلام جو نبی تھے، ان کو بڑا عجیب محسوس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے زندہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَامَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ ثُمَّ بَعَثَ، پھر 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر کو زندہ فرمایا، ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اے عزیر کم لبثت، بتاؤ تم حالت موت میں، مرنے کی حالت میں تم کتنے دن تک، کتنے سال تک ٹھہرے رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام جواب دیتے ہیں، لبثت یوما او بعد یوم، اے میرے پروردگار مجھے تو لگتا ہے کہ میں ایک دن ٹھہرے رہا یا تو آدھا دن ٹھہرے رہا۔ عزیر علیہ السلام نے یہ جواب اس لیے دیا کیونکہ جب آپ کی روح قبض کی گئی تھی تو صبح کا وقت تھا، اور جب آپ کو زندہ کیا گیا تو شام کا وقت تھا۔ تو عزیر علیہ السلام نے سمجھا کہ اگر میں آج ہی مرا ہوں اور آج ہی زندہ ہوا ہوں تو آدھا دن ہے، اور اگر یہ واقعہ کل کا ہے تو یہ ایک دن ہے۔ اس لیے حضرت عزیر کہتے ہیں، لبثت یوما او بعد یوم، اے اللہ میں ایک دن ٹھہرے رہا یا تو آدھا دن ٹھہرے رہا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح جواب دے رہا ہے، بل لبثت 100 عام، اے عزیر تم کس خیال میں ہو؟ بل لبثت 100 عام، تم تو 100 سال تک ٹھہرے رہے، یہ 100 سال تک تم نے مرنے کی حالت میں گزار دیا۔ وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے عزیر تم مرنے کی حالت میں 100 سال تک ٹھہرے رہے، تمہارے ساتھ کھانے کی چیز تھی، تمہارے ساتھ پینے کی بھی چیز تھی، تم سفر میں تھے، اب دیکھو تمہارا کھانا بھی رکھا ہوا ہے، تمہاری پینے کی چیز بھی رکھی ہوئی ہے، لم یتسنہ، نہ کھانے کی چیز خراب ہوئی ہے اور نہ ہی پینے کی چیز برباد ہوئی ہے۔ لم یتسنہ، خراب ہوا ہی نہیں، اس کا مزہ بھی نہیں بگڑا، اس کا ذائقہ بھی ختم نہیں ہوا، اس کا رنگ بھی خراب نہیں ہوا، یہ تمہارا رہا کھانا اور یہ تمہارا رہا پینے کی چیز۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اے عزیر تم اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو، تمہارے ساتھ جو گدھا تھا اس گدھے کو دیکھو، تمہارا گدھا بالکل ختم ہو گیا ہے، بوسیدہ ہو گیا، سڑ گیا، گل گیا ہے۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، اور دیکھو ہڈیوں کو، تمہارا گدھا ختم ہو گیا ہے لیکن ہڈیاں باقی بچی ہیں، ہڈیوں کو دیکھو۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، دیکھو ہم ہڈی کو کیسے جوڑتے ہیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، پھر دیکھو ہم ہڈیوں میں گوشت کیسے پہناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، ہڈیاں جڑ گئی اور ہڈیوں پہ گوشت لگ گیا، گدھا بن کے تیار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ پیش کر دیا، 100 سال تک ان کو موت دے رکھا، 100 سال تک آپ نے مرنے کی حالت میں گزار دیا۔ آپ کے ساتھ کھانے کی بھی چیز ہے، پینے کی بھی چیز ہے، لیکن نہ کھانے کی چیز برباد ہوئی نہ پینے کی چیز خراب ہوئی، لیکن گدھا آپ کے ساتھ تھا، گدھا سڑ گیا، گل گیا، ختم ہو گیا، اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دیا۔ حضرت عزیر نے جب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، میرے گدھے کو زندہ کر دیا اور میرا کھانا جوں کا تو رکھا ہوا ہے، فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرت عزیر کے سامنے جب معاملہ بالکل واضح ہو گیا، حضرت عزیر نے کہا اعلم، میں اب یقین کرتا ہوں، میں اب اس بات کو دل سے مانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمام تر اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب حضرت عزیر کو یقین ہو گیا۔ تو یہ تھا حضرت عزیر علیہ السلام کی کہانی اور قصہ۔ اس کہانی اور قصے سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے ایک بہت بڑا سبق یہ حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہے گا وہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ موت دے دیا، ان کی موت ہو کر 100 سال ہو گئے، لیکن جوں کا تو جسم باقی رہا، بعد میں زندہ کر دیا۔ کھانا جیسا تھا ویسا رہ گیا، پینے کی چیز جیسی تھی ویسی رہ گئی، اور گدھا مر گیا، سڑ گیا، گل گیا، پھر اللہ اس کو زندہ کر دیا۔ 3 چیز ہے، 3 چیزوں پر 3 حالت۔ میت ہے اس پر الگ حالت گزر رہی ہے، کھانا رکھا ہوا اس پر ایک الگ حالت طاری ہے، اور گدھا سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں زندہ کر دیا۔ سب سے بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جو چاہے کرتا ہے اور جو چاہے گا کرے گا، اللہ تعالیٰ کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ تھی حضرت